اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں اور عزیز ترین بچوں، آج کا یہ موضوع جو میرے سپرد کیا گیا ہے خدمت خلق سے متعلق ہے۔ خدمت خلق ایک ایسا موضوع ہے اسلامیات کے اندر کہ جو کہ اسلام اور ایمانیات کی سیڑھی کے اندر تسلیم کے بعد، جب کہ آپ تسلیم کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے سیڑھی کا آگے بڑھنے کے لیے، ایمانیات کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں آگے بڑھنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے۔ اس پہلے قدم کو طے کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ تقویٰ کی منزل حاصل نہیں کر سکتے، آپ احسان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، آپ شہادت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بنیادی سٹیپ ہے، یہ بنیادی قدم ہے کہ جو کہ آپ کو اٹھانا پڑے گا اور جس کے بعد ہی اگلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے اگر آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے۔ پورا قرآن اس سے مزین ہے۔ میں نے سورہ ماعون آپ کے سامنے تلاوت کری، اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان کو کہ جو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے، ترغیب نہیں دیتے کھانے کی، یتیم کے ساتھ، مسکین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن مجید میں اس طرح کی متعدد آیات آئی ہیں کہ جس میں اس کی ترغیب دی گئی ہے خدمت خلق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اب دوسروں کے لیے فائدہ خدمت خلق کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدمت خلق دراصل ہے کیا۔ ہم نے نام تو بہت سنا ہوا ہے، ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگوں تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ خدمت خلق میں بہت مگن رہتے ہیں اور مصروف رہتے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں خدمت خلق کا لوگ، اور بہت یہ ہو رہا ہے اور بہت وہ ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے، لیکن یہ کیا ہو، اس کی معنی کیا ہیں اور اس کی معنویت کیا ہے، تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے دو الفاظ ہیں، خدمت اور خلق۔ خدمت کے معنی ہر ایک سمجھتا ہے اچھی طریقے سے، اس کے معنی ہیں ٹو سرو، کسی کو کوئی چیز پیش کرنا، کسی کو کوئی چیز فراہم کرنا، کسی کا کوئی کام کرنا، تو اس کو سروس کہتے ہیں۔ یہ سروس پرووائڈر جو ہوتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، خدمت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اگر کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک ویٹر آ کر کے سرو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ہوائی سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ایئر ہوسٹسز اور ایئر سٹیورڈز آپ کے پاس آ کر کے آپ کو سروس دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کسی بینک کی برانچ میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو لوگ سروس مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ سروس تو یہ بھی ہے۔ تو ہم کس سروس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تھوڑی سی مختلف سروس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اس سروس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے عوض آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں جن سروسز کی مثال دی گئی، بینک کے ملازمین کی، ایئر ہوسٹسز کی، یا ریسٹورانٹ کے ویٹرز کی، تو وہ تو اپنی خدمت کا صلہ نقد پا لیتے ہیں، اپنی تنخواہ کے عوض، اپنے مشاہرے کے عوض وہ اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں اس کام کا۔ اچھا یا برا کام یہ پھر آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، لیکن یہ ایک بڑی واضح بات ہے کہ وہ خدمت ایک معاوضے کے لیے ہوتی ہے۔
خدمت کے جذبے کے تحت نہیں ہوتی. اگر خدمت کا کسی کا جذبہ بھی ہے تو بہرحال وہ اس کا معاوضہ وصول کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ہر دو چیز ایک جیسی نہیں ہے. وہ خدمت کہ جو بلا معاوضہ فراہم کی جائے، ہم اس خدمت کی آج بات کر رہے ہیں. اور دوسرا جو اس میں لفظ آتا ہے وہ آتا ہے خلق. خلق کہتے ہیں اللہ کی مخلوق کو، وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، تخلیق کی ہے. اللہ رب العزت خالق ہے، اس نے تخلیق، کریشن ایکس نہیلو، یعنی عدم محض سے، یعنی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس نے کہا کن فیکون، اور ہر چیز معرض وجود میں آ گئی. یعنی اس کو یہ نہیں تھا کہ پہلے ایک کسی نے لوہا فراہم کیا تو کسی نے پلاسٹک فراہم کیا اور کسی تیسرے آدمی نے اس سے چشمہ بنا لیا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے وہ کریشن ایکس نہیلو ہے، یعنی عدم محض سے ایک نئی چیز کریٹ کری ہے. تو یہ مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن باقی چیزیں بھی، جو جانور آپ کے زیر نگی ہوتے ہیں، زیر اختیار ہوتے ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں. اور چرند پرند اور شجر، پیڑ، درخت، ایوری تھنگ جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ تمام مخلوقات میں شامل ہے. تو خدمت خلق جو ہے اس میں مجموعی طور پہ تو ساری مخلوق آ جاتی ہے. اب اس کے درجات آتے ہیں. یہ تو اس کے معنی ہو گئے. اور اس کی معنویت میں ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ یہ معاوضے کے بغیر خدمت جو ہے وہ کہلائے گی خدمت خلق، کسی دنیاوی معاوضے کے بغیر. اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ بغیر معاوضے کے کام کرو؟ ہماری گاڑی کیسے چلے گی زندگی کی؟ ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہم کیسے اپنا 3 وقت کی 2 وقت کی روٹی، ہم اپنے بیوی بچوں گھر والوں کو کیسے پالیں گے اگر ہم بغیر کسی معاوضے کے لوگوں کی خدمت کا کام شروع کر دیں؟ انسان کام کیا کرتا ہے؟ انسان تو خدمت ہی کرتا ہے. یعنی جو بھی انسان چاہے کاروبار کر رہا ہو، چاہے ملازمت کر رہا ہو، وہ اپنا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. چاہے وہ مینوفیکچرنگ کر رہا ہو، وہ ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے. تو اگر بغیر اس نے اس کے کام شروع کر دیا تو پھر وہ کھائے گا پیے گا کہاں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے دنیا کمانے کی نہ صرف یہ کہ پابندی کوئی نہیں کی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے اور عبادت میں شامل کیا ہے. اگر وہ جائز حلال پاک طریقے سے آپ اپنی روزی کما رہے ہیں اور اس روزی کو کما کر کے اپنے خاندان پہ اور بچوں پہ صرف کر رہے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقصد ہے کہ جو کہ آپ پورا کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو خدمت کی جائے گی، جو خدمت خلق کی جائے گی، وہ دراصل وہ خدمت ہوگی کہ جو آپ بغیر کسی معاوضے کے کر رہے ہیں. اس کا ایک مثال جو ہے وہ زکوٰۃ کی مثال ہے، جو کہ فرض عین ہے ان لوگوں پر جو کہ صاحب نصاب ہوں، جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں. تو لہذا یہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ یہ ایک معاشی نظام بھی ہے، لیکن دراصل اس کی معنویت، اب ہم معنویت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں خدمت خلق کی، کہ اس کا میننگ فل یہ کیسے ہوتی ہے ہمارے لیے، اس کے اندر کیا سبق ہے اور کیوں یہ ہمیں کام دیا گیا ہے کرنے کا. تو دراصل یہ کام اس لیے دیا گیا ہے کہ جب آپ پورا دن روزی کمانے میں مصروف ہوں گے، تو جب آپ کے ہاتھ میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کما رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی اور طلب پیدا ہوتی ہے، اور آدمی کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ میں اور کماؤں، میں زیادہ کماؤں. میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی ہو جائے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، میرے پاس بڑی گاڑی ہو جائے، میرے پاس کرائے کا مکان ہے، میرا اپنا مکان ہو جائے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس چھوٹا فون ہے، میرے پاس بڑا فون ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دنیا کا معاملہ جو ہے نا، وہ
نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے کہ ایک پہاڑ کی ڈھلان ہوتی ہے اور بہت وہ سلپری ہوئی بارش بھی ہوئی ہو اس کے اوپر یا برف بھی پڑی ہوئی ہو اور آپ اس سے اترنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ اپنا کنٹرول لوز کر جاتے ہیں اور گریوٹی کے ذریعے سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا اس انداز سے اپنی طرف کھینچتی ہے کہ اگر آپ اس کی اکساہٹ میں اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو یہ پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یہ قبر میں جا کر ہی پھر وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور انسان کے پیٹ کی آگ صرف قبر کی مٹی سے ہی بھرتی ہے۔ لہٰذا خدمت خلق اس دنیا سے بے تعلقی کے رجحان کو انسان کے نفس کے اندر پروموٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ آپ یاد رکھیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں یہ آپ جو دنیا کما رہے ہیں یہ کام نہیں آئے گی، وہاں ایک دوسری کرنسی پیش کرنی پڑے گی آپ کو اپنے اعمال کی کرنسی میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنے پیسے تھے آپ کے پاس، کیا کریں گے اس پیسے کا۔ بادشاہ لوگ جب جاتے ہیں تو کس طریقے سے دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ میں اور آپ روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ برطانیہ کی ملکہ کا انتقال ہوا ہے تو کیا لے کے گئی ہے؟ وہ خالی ہاتھ گئی ہے۔ سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو لہٰذا یہ بات سب کے علم میں ہے کہ آدمی کچھ نہیں لے کے جاتا۔ یہ رجحان پیدا کرنے کے لیے خدمت خلق کے بارے میں تو یہاں ہم نے اس کی معنویت متعین کی۔ اب دراصل دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ جس سے کہ یہ بات واضح ہو کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں۔ تو خدمت خلق کے حوالے سے بہت سارے راستے ہیں۔ اب ایک حدیث ہم سنتے ہیں، ایک حدیث دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث طبرانی کی حدیث ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے ہاں محبوب ترین کون ہے اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا، مشکل دور کرتا ہے، قرض ادا کر دیتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، اور کسی شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا مجھے مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسند ہے۔ یہ اس کی فضیلت آپ کے سامنے آ گئی کہ کسی کی مدد کرنا، خدمت خلق کرنا، اس کی کیسی فضیلت ہے۔ انسان ساری زندگی یہاں کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو صرف تمنا لیے اپنے دل میں مر جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روضہ مبارک پر جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، حاضری ہو جائے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے 1 مہینے کا اس مسجد میں اعتکاف، اس سے زیادہ افضل وہ ہے کہ کسی اپنے بھائی کے کام کے لیے آپ 4 قدم چل کے گئے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت بہت ہے۔ فضیلت کے بعد میں تو بہت کچھ آپ کو حدیث اور قرآن میں مل جائے گا کہ جس سے کہ آپ دیکھیں گے اور اس سے ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے، اس سے اندر آپ کے اندر ایک ایسی طلب پیدا ہوگی یہ کام کرنے کی کہ انسان ذوق و شوق سے پھر یہ کام کرے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بھی اس کی فضیلت بیان کروں۔ یہ تو آپ کو آخرت میں یہ ادھار ہے جو کہ آپ کو آخرت میں میسر ہوگا اور اس کے عوض جو کچھ ملے گا وہ وہاں ملے گا۔ لیکن میں آپ کو ذاتی تجربے مشاہدے کی بنیاد پہ ایک نقد فائدے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں۔ میں آپ کو پورے یقین سے اور اعتماد سے یہ بات بتاتا ہوں کہ جب آپ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں تو جو روحانی خوشی آپ کو میسر آتی ہے بخدا کسی اور کام سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ اگر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے اور اس کی سپورٹ کر دی ہے، آپ نے اس کی کسی مشکل میں اس کو آپ نے سپورٹ کیا ہے، اس کی کفالت کی ہے، کسی غریب کو آپ نے اس کی انتہائی مجبوری میں اس کو سپورٹ کیا ہے، جو خوشی آپ کو اس سے ملے گی نا، دنیا کی بڑی سے بڑی ہالیڈے ٹرپ میں نہیں ملے گی آپ کو۔
دنیا کی اعلیٰ ترین گاڑی خریدنے پہ آپ کو نہیں ملے گی وہ خوشی. جو بھی دنیا کی جو لگژریز ہیں آپ ان کا نام لے لیجئے، وہ خوشی، اندرونی خوشی، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے یعنی ایسے لوگ جن کے پاس ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز ہیں، وہ بعض اوقات خودکشیاں کر لیتے ہیں. 30-40 سال کی عمر، بڑی بڑی سیلیبریٹیز، اخبار میں خبریں آتی ہیں، بھائی ان کے پاس تو اربوں ڈالر ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہیں، اس لیے کہ اندرونی خوشی نہیں ہے. اور وہ شخص کو تصور کیجئے کہ جو کہ کسی دوسرے کی مدد کر رہا ہے اور بڑے اطمینان سے گھر جا کر کے سوچتا ہے اور پیر پسار کے سوتا ہے اور بڑی اچھی اس کو نیند آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کہ اس کو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے. اس کی روح کا مسکن دل ہے، اور دل جو ہے وہ ایمان کا اور روح کا مسکن، وہ اگر خوش ہوتا ہے تو آپ کا پورا جسم، آپ کی پوری جو کیفیت ہے جسمانی وہ بدل جاتی ہے، اور اس کی بھی ہیلتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو نہ صرف روح کو فائدہ ہوتا ہے، جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ تو نقد فائدہ آپ کو اس دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو کچھ آخرت میں ملے گا وہ ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم اس کی پیمائش ہی نہیں کر سکتے، اس کا پیمانہ ہی نہیں ابھی تک بنائے کوئی. تو لہذا اب آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ دراصل یہ تو اس کی ساری معنویت اور اس کی فضیلت ہم نے دیکھی. اب کرنے کا کام کیا کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم خدمت خلق کر رہے ہیں. اب خدمت خلق میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، آپ گلشن اقبال میں رہ رہے ہیں، آپ نارتھ ناز آباد میں رہ رہے ہیں، نارتھ کراچی میں رہ رہے ہیں، سوسائٹی میں کہیں بھی رہ رہے ہیں، اور پتہ چلا افریقہ کے بچوں کے لیے جو کہ کسی بیماری میں گرفتار ہیں یا بھوک سے متاثر ہیں، ان کے لیے آپ کریں، آپ ضرور کریں. جو جہاں مستحق ہوگا اس کے لیے، اور خاص طور پر اہل ایمان تو ایک جسم کی مانند ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے تو ہمیں ان کی غم کا، ان کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، یعنی آپ کو اپنے امیجیٹ لوگ جو ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کے والدین، آپ کے جو امیجیٹ رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، نانا نانی، دادا دادی، یہ سب سے زیادہ آپ کی نظر عنایت کے منتظر ہیں. ان کی خدمت کیجئے، بے لوث خدمت کیجئے، ساری زندگی یاد کریں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے نا. ان کی وہ خدمت کیجئے جو ڈیو بھی نہیں ہے آپ کے اوپر. ان کو سرپرائز کیجئے ایسے کام کر کے تاکہ ان کو خوشی حاصل ہو، مسرت حاصل ہو، اور اس کے ذریعے سے آپ کو بھی روحانی مسرت حاصل ہوگی. اور وہاں سے آگے بڑھتے چلے جائیے. پھر آپ کے نیبرز آ جاتے ہیں، پھر آپ کی کلاس میں جو آپ کے بچے ہیں ان کی آپ مدد کیجئے. آپ اپنے اسکول کے حوالے سے اس کو سوچئے، آپ اپنے شہر کے حوالے سے یہ دیکھیے. آپ اپنے صوبے میں، ابھی سیلاب آیا تھا، ہمارا ملک، ہمارا صوبہ شدید متاثر تھا. یہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور میں بارہا اس سیلاب کے دوران یہ بات دہراتا تھا کہ آزمائش ان کے اوپر نہیں آئی ہے کہ جو سیلاب میں اس وقت متاثر ہیں، آزمائش ہم پر آئی ہے جو یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے اطمینان سے. آزمائش ہماری ہے کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو جن کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ تمام آسائشوں سے وہ نکل چکے تھے، تو ان کو ریلیف پہنچانا ہمارا فرض عین بن گیا تھا. تو یہ چیز آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر سب سے بڑی خدمت خلق کے اندر یہ تو آپ، اور اس کی صورتیں بہت ساری ہیں، یعنی کسی کو راستہ بتا دینا، کسی نے راستہ اگر آپ سے پوچھا ہے اس کو راستہ بتا دی، یہ بھی خدمت ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی کی مالی مدد، کسی کو بھوکے کو کھانا کھلانا، اپنے کھانے کو شیئر کرنا کسی اور کے ساتھ،
یہ بھی اسی زمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اچھی چیزیں شیئر کرنا اپنے ساتھ، کسی کو کتاب آپ نے دے دی پڑھنے کے لیے، تمام کام جو ہیں وہ صدقہ اور خیرات کرنا، یہ صدقہ اور خیرات کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ فرشتے جہنم میں پوچھیں گے کیا تم صدقہ، تم کیسے یہاں جاؤ، یا ایک دوسرے سے جہنم کے باشندے پوچھیں گے کہ تم کیسے یہاں اس جہنم میں آ گئے، تو انہوں نے کہا ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ صدقہ و خیرات عذاب کو ٹال دیتی ہے، عذاب کو ٹال دیتی ہے، یعنی عذاب جو واجب ہو چکا ہے اس کو ٹال دیتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات بہت بڑی بات ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ اپنائیں اور خدمت خلق کے راستے میں آگے بڑھیں۔ اور میں ایک بات آپ کو یہاں بتا کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، اور وہ خدمت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وہ کام جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خدمت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آئیں۔ جو لوگ غلط راہ پہ پڑے ہوئے ہیں، جو لوگ غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، جو دنیا پرستی میں گرفتار ہو گئے ہیں، جو سیکولرزم کا شکار ہو گئے ہیں، جو شرک کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی بھی شکل ایسی کہ جو کہ اللہ کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، اس سے اگر آپ اس کو واپس اللہ کے راستے پر لے کر کے آتے ہیں تو اس سے بڑا خدمت خلق کا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اگر تمہاری وجہ سے ایمان نصیب ہو گیا تو 100 زرد اونٹوں کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو لہٰذا یہ تو اس کی تو کوئی شمار قطار ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے اور نیک بننے کے بعد اور صحیح راہ پہ آنے کے بعد وہ جتنے نیک اعمال کرے گا اس کا صلہ آپ کو بھی ملے گا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ تو اس کی جو ہے نا وہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ خود غلط کاموں سے بچیں، ایبسٹین کریں ایسی تمام چیزوں سے کہ جو کہ اللہ کے راستے سے آپ کو گمراہ کر سکتی ہے، بھٹکا سکتی ہے، غفلت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ٹیمپٹیشنز بہت ہیں آج کی دنیا میں۔ میں یہ بات ضرور آپ سے آخر میں کہوں گا کہ ان ٹیمپٹیشنز کو اوائڈ کیجئے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے مدد مانگیے، اللہ مدد کرتا ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگنور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو رجسٹر کرتا ہے، اکنالج کرتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ آپ توبہ کر کے دیکھیے، گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی توبہ کو قبول کرے، گارنٹی دی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ آپ خلوص دل کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطا تھی، میں نے یہ کام غلط کیا، یا میں یہ غلط کام کرتا رہا ہوں، اور اللہ سے مدد طلب کریں کہ آئندہ اس غلط کام اور اس غلطی سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر خلوص کے ساتھ آپ نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ اس سے بڑی کوئی گارنٹی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اگر آپ اخلاص کا یہ سبق لے کر کے آج یہاں سے جائیں، خدمت خلق کے راستے پر گامزن ہو جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔